تمر شہادت کا پارٹ 2 جو ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. اس میں جو لاسٹ میں جو میں نے آپ کو ٹاپک کے بارے میں بتایا تھا وہ ہم دیکھ رہے تھے اسٹوپل کہ اسٹوپل کیا ہے. اسٹوپل کے میں نے تھوڑا سا بتایا تھا لاسٹ لیکچر میں کہ اسٹوپل جو ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص when one person has by his declaration or act or omission, اگر کوئی بھی شخص اپنے کسی ڈکلریشن سے یا اپنے کسی ایکٹ سے یا کسی اومیشن سے کسی بات کا یا کسی کام کا اظہار کر لیتا ہے تو اس کے بعد کسی شخص کو کسی بات کا یقین دلا دیتا ہے تو اس کے بعد وہ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا. یہ 114 تھا اور 115 ہم نے دیکھا. 115 میں یہ ہے کہ جب کوئی بھی جو ٹیننٹ ہے یا کوئی شخص جن پوزیشن میں ہے اگر وہ کسی مالک کی طرف سے اس کے بعد وہ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا. اب ہم نے دیکھنا ہے اس میں 116 کے 116 کیا کہتا ہے. 116 اب اس میں جو ہے 114 اور 115 میں ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ جب کوئی ایسا کسی چیز کا ڈکلریشن کرتا ہے یا ایکٹ یا اومیشن کرتا ہے تو اس کے بعد وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے اس کا, یعنی کہ وہ دوبارہ جب ایک چیز کو وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے یہ کام کسی کے سامنے کسی چیز کو ڈکلیئر کر دیتا ہے یا کوئی ایسی بات کر دیتا ہے تو اس کے بعد وہ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا. اب 116 جو ہے اس میں ہے اسٹاپر آف ایکسیپٹر آف بل آف ایکسچینج بیلی اور لائسنسی. No acceptor of a bill of exchange shall be permitted to deny that the drawer had authority to draw such bill or to endorse it, nor shall any bailee or licensee be permitted to deny that his bailor or licensor had at the time when the bailment or license commenced authority to make such bailment or grant such license. اب اس میں کیا ہے کہ ایکسیپٹر آف بل آف ایکسچینج کا جو قبول کرنے والا ہنڈی کو قبول کرنے والا جب کوئی ہنڈی کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو شخص اس کو ڈرا کر رہا تھا یا جس نے اس کو انڈور کیا تھا اس کی اتھارٹی اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی بیلمنٹ کے سلسلے میں کوئی کرتا ہے کوئی بیلمنٹ اور لائسنس, اس شخص کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ڈینائی کر دے that his bailor or licensor had at the time when the bailment or license commenced authority to make such bailment or grant such license, کہ جس شخص نے یہ بیلمنٹ دی تھی یا لائسنس دیا تھا اس شخص کو اس چیز کا اختیار حاصل نہیں. اب اس میں جو 116 کی ایکسپلینیشن نمبر 1 ہے اس میں ہے the acceptor of a bill of exchange may deny that the bill was really drawn by the person by whom it purported to have been drawn. اب جو بل آف ایکسچینج ہے جو ہنڈی ہے اس کو قبول کرنے والا وہ انکار کر سکتا ہے دیٹ دی بل واز ریئلی ڈران اس چیز سے کہ وہ جو بل آف ایکسچینج ہے یا ہنڈی ہے جس شخص نے ڈرا کرنی تھی جس شخص کو اس کو ڈرا کرنی تھی اس شخص نے اس کو اختیار حاصل تھا جس شخص نے اس کو جو ہے ڈرا کیا تھا. اب ایکسپلینیشن 2 میں ہے if a bailee delivers the goods bailed to a person other than the bailor, اگر کوئی بیلی جو ہے وہ جو سامان ہے چیزیں وہ بیلر کے علاوہ اگر کسی دیگر شخص کو ڈلیور کر دیتا ہے کسی دیگر شخص کو دیتا ہے he may prove that such person had a right to them as against the bailor, تو وہ اس چیز کو ثابت کرے گا کہ جس شخص کو میں نے یہ جو ہے سامان دیا ہے اس شخص کے اس کو بیلی کے بیلر کے مقابلے میں اس کو اس چیز کا حق حاصل تھا کہ اس کو یہ دیا جاتا. اب یہ تھا ہمارا اسٹوپل جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. ان کے اسٹوپل وہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنا کوئی بیان یا ڈکلریشن یا ایکٹ یا اومیشن کرتا ہے اس کے بعد اس کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی کسی بھی دعوے کی یا کسی بھی پروسیڈنگ کے دوران کہ وہ اس چیز کو ڈینائی کر دے یا اس چیز سے کہے کہ میں اس بات کو نہیں جانتا یا مجھے علم نہیں ہے. اب جو نیکسٹ ہے ٹاپک اس میں ہمارا ہے آف دا برڈن آف پروف, ان کے برڈن آف پروف کے بارے میں. اب برڈن آف پروف کیا ہے؟ برڈن آف پروف کو ہم اردو میں کہیں گے بار ثبوت, یعنی کہ کسی بھی بات کا کسی بھی ایویڈنس میں کسی بھی چیز کا جو ہے ثبوت ہے کس شخص نے اس کا ثبوت دینا ہے. اب اس میں اس کا ہے 117 برڈن آف پروف کے بارے میں. اب برڈن آف پروف اس میں دیکھتے ہیں 117 سے 129 تک ہے. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں 117 کے 117 آرٹیکل کیا کہتا ہے. 117 burden of proof. Whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of fact which he asserts must prove that those facts exist.
اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کہ اس چیز کی خواہش کرتا ہے کہ اس دوران مقدمہ اس بات کی کا اس کو ہے کہ کوئی کورٹ جو ہے اس کے لیگل رائٹ یا لائبلٹی کے بارے میں جو کوئی مخصوص فیکٹس کے بارے میں ہو کہ وہ کیا وہ فیکٹس وہ واقعات کا وجود ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں اگر وہ چاہتا ہے کہ کورٹ سے کوئی ججمنٹ حاصل کرے تو اس کو کیا ہوگا مسٹ پروو دیٹ دوز فیکٹ ایگزسٹ. تو اگر وہ ان فیکٹس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ اس کے وجود کے بارے میں ججمنٹ چاہتا ہے تو اس کو ثابت کرنا لازمی ہے کہ وہ ثابت کرے. اس کا مطلب ہے کہ بارِ ثبوت اس شخص پر ہوگا جو کہ اس چیز کی خواہش رکھے گا. اب اس میں اس کی سب کلاس 2 ہے when a person is bound to prove the existence of any fact it is said that the burden of proof lies on that person. اب اگر کوئی شخص ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ہے جو کہ اس نے ثابت کرنا ہے وہ باؤنڈ ہے وہ بائی لا باؤنڈ ہے کہ اس نے کسی بھی فیکٹ کو ثابت کرنا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ بارِ ثبوت یا برڈن آف پروف اس شخص پر ہے جس نے اس کو ثابت کرنا ہے. اب اس میں ایک السٹریشنز ہے اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اے جو ہے وہ اس کی خواہش ہے A desires a court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed. اب A کی خواہش ہے کہ کورٹ جو ہے وہ B کے بارے میں کوئی ججمنٹ دے اور اس کو پنش کرے اور تو اس میں A جو وہ کہتا ہے کہ B نے فلاں کرائم کیا ہے. اب اس میں اگر A یہ بات کہتا ہے تو A پھر ثابت کرے گا بتائے گا اور بارِ ثبوت A کے اوپر ہوگا کہ اس نے ثابت کرنا ہے کہ B نے کوئی کرائم کیا ہے یا نہیں کیا. یہ تھا ہمارا آرٹیکل 117 جس میں برڈن آف پروف کے بارے میں ڈیفائن کیا گیا کہ برڈن آف پروف دراصل کیا ہے. اب برڈن آف پروف بارِ ثبوت ہوا یعنی کہ جو شخص نے جس کے اوپر برڈن آف پروف کو ثابت کرنا ہوگا اس چیز کو ثابت کرنا ہوگا کسی فیکٹ کو ثابت کرنا ہوگا تو ہم کہیں گے بارِ ثبوت اس شخص کے اوپر ہے. یہ تھا ہمارا آرٹیکل 117. اس کے بعد ہے ہمارا آرٹیکل 118. اب 118 جو ہے وہ ہمارا اس میں بتایا ہے آن ہوم برڈن آف پروف لائز کس شخص کے اوپر برڈن آف پروف ہوگا. دا برڈن آف پروف از ان a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side. اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ برڈن آف پروف کس شخص پر ہوگا. برڈن آف پروف اس شخص پر ہوگا. اب اس میں اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی سوٹ یا پروسیڈنگ کے درمیان اگر کسی شخص کے اوپر برڈن آف پروف ہوتا ہے ہم دیکھنا کہ کس کے اوپر ہوتا ہے ہو وڈ فیل جو ناکام ہو جائے گا یعنی کہ اگر دونوں سائڈوں سے ایویڈنس پیش نہیں کی جاتی تو جس شخص کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا ہم یہ کہیں گے کہ برڈن آف پروف اس شخص کے اوپر ہوگا. اب آرٹیکل 118 یہی کہتا ہے کہ کس کے اوپر برڈن آف پروف ہوگا اگر دونوں سائڈ سے ایویڈنس نہیں آتی تو جو شخص ناکام ہوگا جس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا یہ دیکھا جائے گا کہ برڈن آف پروف اس کے اوپر ہوگا. اب اس میں 118 کے بعد نیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں 119 میں یہ کہا گیا ہے کہ برڈن آف پروف ایز ٹو پرٹیکولر فیکٹ اگر کسی مخصوص فیکٹ کے بارے میں برڈن آف پروف کس کے اوپر ہوگا. The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the court to believe in its existence unless it is provided that by any law that the proof of that fact shall lies on any particular person. اب اس میں 118 یہ کہتا ہے کہ اگر برڈن آف پروف کسی مخصوص فیکٹ کے بارے میں دینا ہو تو برڈن آف پروف کس کے اوپر ہوگا. 119 میں ہے برڈن آف پروف کسی مخصوص فیکٹ کے بارے میں اس شخص پر ہوگا جو یہ چاہتا ہے کہ کورٹ اس فیکٹ کے بارے میں جو فیکٹ وہ بیان کر رہا ہے اس کی موجودگی کے بارے میں اس کے وجود کے بارے میں اس کے بارے میں جانے اور اس کے بارے میں یقین کرے. اب اس میں اس کا وہ جو بارِ ثبوت ہوگا اسی شخص پر ہوگا جو کہ یہ کہے گا. لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں شرط یہ ہے کہ اگر کوئی دیگر لا کے اندر کسی لا کے اندر یا کوئی ایسا ہو کوئی پروف جو ہے کسی دیگر شخص کے نے دینا ہو کسی مخصوص واقعے کا تو اس صورت میں اس کے اوپر بارِ ثبوت نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی دیگر شخص نہیں ہے جس نے پرٹیکولر فیکٹس کے بارے میں بتانا ہوگا تو اس کا جو بارِ ثبوت ہوگا اس شخص پر ہوگا جو کہ یہ کہے گا. 119 کے بعد ہے ہمارا آرٹیکل 120. اب 120 جو ہے اس میں ہے برڈن آف پروونگ فیکٹ ٹو بی پروو ٹو میک ایویڈنس ایڈمیسیبل. اب برڈن آف پروونگ فیکٹ اب کسی بھی فیکٹ کو پروو کرنے کا جو بارِ ثبوت ہے ٹو بی پروو ٹو میک ایویڈنس ایڈمیسیبل ایویڈنس کو ایڈمیسیبل کرنے کے لیے ایویڈنس کو قابل دخال شہادت کے لیے کون سا ایسے فیکٹس ہیں جس کا برڈن آف پروف جو ہے کس کے اوپر ہوگا.
The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence. اب یہ ہے the burden of proving any fact, کسی بھی فیکٹ کے بارے میں جو burden of proof ہے، بارے ثبوت ہے، necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact. اب جس نے کسی بھی فیکٹ کی بارے میں ایویڈنس دینی تھی اس کے اوپر اس کا ہوگا، اس کے اوپر بارے ثبوت ہوگا. یہ تھا ہمارا آرٹیکل 120. اب اس میں یہ کہ جو شخص آن دا پرسن ہو وشز ٹو گیو سچ ایویڈنس، وہ جو شخص ایویڈنس دینا چاہتا ہے بارے ثبوت یا کسی بات کو بیان کرنا چاہتا ہے بارے ثبوت، اس شخص کے اوپر ہوگا، برڈن آف پروف اس شخص کے اوپر ہوگا. اب اس میں جو ہے السٹریشن ہے ایک، اے وشز ٹو پروو آ ڈائنگ ڈکلیریشن بائی بی، اے مسٹ پروو بیز ڈیتھ. اب اے کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے، وہ ثابت کرنا چاہتا ہے ڈائنگ ڈکلیریشن بائی بی، بی کا جو ڈائنگ ڈکلیریشن ہے اس کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے. تو اے کو پروو کرنا چاہیے بیز کی، کہ بیز کی جو ڈیتھ ہے وہ بی جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکا ہوگا. اب اس میں جو نیکسٹ ہے ہمارا 120 کے بعد ہے 121. 121 ہے برڈن آف پروونگ دیٹ کیس آف اکیوزڈ کمز ود ان ایکسیپشن. اب ایکسیپشنس کے تحت اب برڈن آف پروف کے بارے میں یہ آرٹیکل بتایا گیا 121. اب 121 میں ہے کہ اگر کوئی شخص وین اے پرسن از اکیوزڈ آف اینی offense دی برڈن آف پروونگ، اگر کوئی بھی شخص کسی بھی جرم، کوئی بھی اس نے جرم کیا ہے، اس کا مجرم ہے، the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of the general exceptions in the Pakistan Penal Code. اب اگر کوئی شخص ایسا ہے اس نے کوئی جرم کیا ہے، اس کا جو جرم ہے وہ کس ایکسیپشن کے تحت آتا ہے، وہ بتائے گا کہ کوئی کون سے ایسے حالات تھے جس کی وجہ سے اس کا جو جرم ہے وہ کسی ایکسیپشن کے تحت آتا ہے. اور ود اینی اسپیشل ایکسیپشنز، یا پاکستان پینل کوڈ کے تحت یا کسی دیگر استثناء کے سیکشنز کے تحت آتا ہے. اس طرح وہ بتائے گا کہ وہ کس کے تحت آتا ہے. اور ان اینی لا ڈیفائننگ دی offence is upon him and the court shall present the absence of such circumstances. اب اس میں کیا ہے، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے، اس نے فلاں جرم کیا ہے جو کہ پاکستان پینل کوڈ یا کسی دیگر سیکشن کے تحت آتا ہے، تو اس کو ثابت کرنے کا بارے ثبوت بھی اسی شخص پر ہوگا جو کہ وہ یہ کہے گا کہ ایسا ہے یا میرا جرم جو ہے فلاں فلاں سیکشن کے تحت آتا ہے. اب اس میں جو السٹریشنز ہیں، اس میں اے accused of murder alleged that by reason of unsoundness of mind he did not know the nature of the fact. اب اے جو ہے مرڈر کرتا ہے، اے accused of murder، جس کے اوپر کسی بھی قتل کا الزام ہے، الزام لگایا گیا ہے، اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ وہ اس وقت unsound mind تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، نیچر آف فیکٹ، جو کہ وہ کام وہ کر رہا ہے نیچر آف فیکٹ اس کو وہ نہیں جانتا تھا. دی برڈن آف پروف از آن اے. اب اس کا جو برڈن آف پروف ہے وہ اے کے اوپر ہے. کس وجہ سے اے کے اوپر ہے؟ کیونکہ اے جو ہے وہ کہتا ہے کہ اے کہتا ہے کہ میں ان ساؤنڈنیس کی وجہ سے وہ اس چیز کو، میں اس چیز کو نہیں جانتا. اب اس میں اب اس کا جو برڈن آف پروف ہے اے کے اوپر ہوگا، کیونکہ اس نے اس چیز کا کہا ہے کہ وہ ان ساؤنڈ مائنڈ ہے، لہٰذا وہ اس چیز کو ثابت بھی کرے گا، لہٰذا بارے ثبوت بھی اسی شخص پر ہوگا جو کہ اس چیز کو ثابت کرے گا. 121 کے بعد ہمارا ہے 122. 122 میں بتایا گیا ہے کہ برڈن آف پروونگ فیکٹ اسپیشلی ود ان نالج، کہ ایسے جو فیکٹ ہے جس کے بارے میں نالج میں ہو، ایک شخص ہے اس کے نالج میں وہ چیز ہے، تو اس کے بارے میں برڈن آف پروف کس کے اوپر ہوگا. یہ when any fact is especially within the knowledge of any person the burden of proving that fact is upon him. اب اگر کسی ایک شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو کسی چیز کا نالج ہے، تو جب کوئی بھی شخص ہے اس کو اس چیز کا نالج ہے تو ضروری ہے کہ برڈن آف پروف جو ہے اس شخص کے اوپر ہوگا، کسی دیگر شخص پر نہیں ہوگا. اگر ایک شخص کو کسی چیز کے بارے میں علم ہے، نالج ہے، تو 122 یہ کہتا ہے کہ برڈن آف پروف بھی اسی شخص پر ہوگا، یعنی کہ بارے ثبوت جو ہے اسی شخص پر ہوگا جو کہ جس کو اس چیز کا نالج ہے، وہی اس کے بارے میں بتائے گا کہ کیا یہ فیکٹ کے بارے میں بھی کیا درست ہے. اب 121 کے بعد ہمارا آتا ہے 122 122 کے بعد 123.
123 ہے burden of proving death of person known to have been alive within 30 years. اب برڈن آف پروونگ اب کسی بھی جو ہے پرسن ہے اس کی ڈیتھ کے بارے میں کہ کیا وہ زندہ ہے یا کہ وہ فوت پا چکا ہے یا وہ ود ان 30 ایئرز وہ زندہ تھا یا فوت پا چکا تھا. اس کے بارے میں 123 یہ کہتا ہے سبجیکٹ ٹو آرٹیکل 124 when the question is whether a man is alive or dead. اگر کسی شخص کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیا فلاں شخص زندہ ہے یا کہ وہ فوت پا چکا ہے and it is shown that he was alive within 30 years اور یہ ثابت ہو یہ پتہ ہو یا ظاہر ہو رہا ہو کہ وہ 30 years کے درمیان میں زندہ تھا. The burden of proving that he is dead is on the person who affirms it. اب جو شخص اس چیز کی تصدیق کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ڈیڈ ہو چکا ہے وہ فوت ہو چکا ہے, لہذا جو شخص اس چیز کے بارے میں کہتا ہے یا افرم کرتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ بارے ثبوت اسی شخص کے اوپر ہوگا جو افرم کرے گا کہ فلاں شخص جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہے اس کی. یہ تھا ہمارا آرٹیکل 123. 123 کے بعد ہے 124 burden of proving that person is alive who has not been heard of for 7 years. اب اس چیز کا برڈن آف پروف کہ کوئی شخص جو ہے وہ زندہ ہے who was not been heard of for 7 years جس کے بارے میں 7 سالوں سے سنا نہیں جا سکا, اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی. when the question is whether a man is alive or dead, جب ایک کویشچن یہ سوال پیدا ہو کہ کیا کوئی فلاں شخص جو ہے وہ زندہ ہے یا کہ وفات پا چکا ہوا ہے by 7 years تک and is proved that he has not been heard of for 7 years by those who would naturally have heard of him if he had been alive. ان لوگوں کے بارے میں جن سے قدرتی ان کے ساتھ تعلق تھا ان سے ان کے بارے میں نہیں سنا. The burden of proving that he is alive is shifted to the person who affirms it. اب برڈن آف پروف جو ہے اس شخص کے اوپر ہوگا کہ وہ زندہ ہے, اس شخص کے اوپر ہوگا جو کہ اس کی تصدیق کرے گا, یہ کہے گا کہ ہاں فلاں شخص زندہ ہے. اب 123 میں اور 124 میں ہم نے دیکھا کہ برڈن آف پروف کس کے اوپر ہوگا. اب 124 کے بعد ہمارا نیکسٹ آرٹیکل ہے برڈن آف پروف کا 125. 125 کہتا ہے برڈن آف پروف of as to relationship in the cases of partners, landlord and tenant, principal and agents. اب اگر کسی کا ریلیشن شپ ہے کسی بھی کیسز کے دوران میں کہ کوئی پارٹنر ہے یا لینڈ لارڈ ہے, لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ کا تعلق ہے, پرنسپل اینڈ ایجنٹس کا ہے یا کوئی مشترکہ کھاتا ہے کسی کا, تو اس کے بارے میں جب کوئی کویشچن ارائز ہوگا when the question is whether person or partners in landlord and tenant are principal and agents and it has been shown that they have been acting as such. اب اگر کسی شخص کے بارے میں ہو کہ وہ کسی جگہ کا مشترکہ کھاتے دار ہے یا لینڈ لارڈ ہے یا ٹیننٹ ہے یا پرنسپل یا ایجنٹ ہے, تو اس کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ اگر وہ اس حساب سے کام کر رہے ہیں تو یہ چیز اس چیز کا ثبوت ہوگا کہ ہاں یہ بارے ثبوت ان کے اوپر ہوگا. or have ceased to stand to each other in those relationship respectively is on the person who affirms it. اب جو شخص اس چیز کی تصدیق کرے گا یہ بتائے گا کہ ہمارا یہ جو ہے آپس میں جو اس حیثیت سے ہم کام کر رہے ہیں یا ہم نے اس کام کو ختم کر دیا ہے بطور ایجنٹ یا بطور ٹیننٹ یا بطور مشترکہ کھاتا دار یا پرنسپل یا ایجنٹ کے طور پر وہ کام کر رہے ہیں یا انہوں نے کام کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہوا ہے. تو یہ سارا جو ہوگا اس کو ثابت کرنا ہوگا, جو شخص اس چیز کو افرم کرے گا وہ اس کو ثابت کرے گا, جو تصدیق کرے گا کہ ہاں ایسا ہے تو لہٰذا بارے ثبوت اس شخص کے اوپر ہوگا. 121 کے بعد ہمارا آتا ہے 126 برڈن آف پروف ایز ٹو آنرشپ. اب 126 کہتا ہے کہ آنرشپ کے بارے میں کسی کی ملکیت کے بارے میں جو برڈن آف پروف ہے وہ کس کے اوپر ہوگا. when the question is whether any person is owner of anything, جب یہ سوال پیدا ہو کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی بھی جگہ کا آنر ہے کسی بھی چیز کا آنر ہے of which he is known to be in possession, جس کو وہ جانتا ہے کہ وہ قبضے میں ہے, جانا جاتا ہے یا کہ وہ قبضے میں ہے. the burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner. اب اگر وہ آنر ہے کسی چیز کا, اگر جو شخص اس چیز کو افرم کرتا ہے تصدیق کرتا ہے کہ وہ اس کا آنر نہیں ہے تو لہٰذا وہ اس چیز کو ثابت کرے گا اس کی ملکیت کو کہ وہ اس کا آنر نہیں ہے.
126 میں بتایا گیا تھا برڈن آف پروف ایز ٹو دا آنرشپ. آنرشپ کے بارے میں برڈن آف پروف جو ہے وہ کس پر ہوگا. 126 کے بعد ہے 127. 127 میں ہے پروف آف گڈ فیتھ ان ٹرانزیکشن ویئر ون پارٹی از ان ریلیشن آف ایکٹیو کانفیڈنس. اب اس میں بتایا گیا ہے کہ گڈ فیتھ کا کسی بھی ٹرانزیکشن کے دوران یعنی کہ کوئی بھی کیس یا کارروائی میں کوئی بھی ٹرانزیکشن ہے جہاں پہ گڈ فیتھ کا کویشچن پیدا ہو ویئر ون پارٹی از ان ریلیشن آف ایکٹیو کانفیڈنس، جہاں پہ جو ایک پارٹی ہے وہ ایکٹیو کانفیڈنس میں ہو یعنی کہ اس کا جو رویہ ہے اس کی جو ذمہ داری ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے انجام دے رہا ہو، تو اس کے بارے میں برڈن آف پروف ہے وہ کس کے اوپر ہوگا. When there is a question as to the good faith of a transaction between the parties, one of whom stands to the other in a position of active confidence, the burden of proving the good faith of the transaction is on the party who is in a position of active confidence. اب جب اس قسم کا سوال پیدا ہوگا کہ کسی ٹرانزیکشن میں گڈ فیتھ کس کا ہے تو جو شخص ایکٹیو کانفیڈنس میں ہوگا اس کے بارے میں کہا جائے گا یعنی کہ جس نے اپنی ذمہ داری کو بڑے اچھے سے نبھایا ہوگا کسی ٹرانزیکشن کے دوران، تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ شخص جو ہے اس کی جو پوزیشن ہے یہ ایکٹیو کانفیڈنس میں ہے، لہٰذا جو بارِ ثبوت ہے اس کے اوپر ہوگا. 127 کے بعد ہے ہمارا 128. 128 جو ہے اس میں ہے برتھ ڈیورنگ میرج کنکلوسیو پروف آف لیجیٹیمیسی. برتھ ڈیورنگ میرج یعنی کہ میرج کے دوران میں کسی شادی کے نتیجے میں اگر کوئی اولاد پیدا ہوگی تو اس کی لیجیٹیمیسی کے بارے میں کیا ہوگا. The fact that any person who was born during the continuance of a valid marriage between the mother and any man and not earlier than the expiration of 6 lunar month. اب اس چیز کی حقیقت کے بارے میں کیا یہ فیکٹ کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی شادی کے نتیجے میں کسی آدمی اور عورت کی شادی کے نتیجے میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ 6 لونر منتھس کے ایکسپائر ہونے سے پہلے پیدا ہوا ہے اور ود ان 2 years after its resolution، یا وہ شادی کو ڈیزالو ہونے کے 2 سال کے اندر پیدا ہوا ہے. دی مدر ریمیننگ ان میرڈ، لیکن ماں اس دوران میں ان میرڈ رہی ہے. شیل بی کنکلوسیو پروف دیٹ ہی از دی لیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دیٹ مین. اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ اس شخص کا صحیح جائز جو ہے اس کی اولاد ہے. اب اس میں اے جو ہے اس میں مزید بتایا گیا ہے دی ہسبینڈ ہیڈ ریفیوز اور ریفیوز ٹو اون دی چائلڈ. اب اس میں یہ ہے کہ اگر جو آدمی ہے وہ اس چیز سے انکار کر دیتا ہے یا وہ اس کو اپنا بچہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے. The child was born after the expiration of 6 lunar months from the date on which the woman had accepted that the period of death had come to an end. اب چائلڈ جو ہے وہ ایکسپریشن آف 6 لونر منتھ کے بعد پیدا ہوا ہے اس ڈیٹ سے جب کہ عورت جو ہے ایکسیپٹ کرتی ہے کہ پیریڈ آف عدت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. اب اس میں یہ بتایا گیا کہ نتھنگ کنٹینڈ ان کلاس 1 شیل اپلائی ٹو اے نان مسلم اف اٹ از انکنسسٹنٹ ود ان ہز فیتھ. اب اس میں یہ جو آرٹیکل ہے 128 یہ صرف مسلمس پر اپلائی کرے گا، یہ نان مسلمس کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے. 120 کے بعد ہمارا ہے 129. 129 میں ہم دیکھیں گے کہ بارِ ثبوت کے بارے میں کیا ہے. کورٹ میں پرزیوم ایگزسٹنس آف سرٹن فیکٹس. اگر کورٹس کے درمیان کے سامنے کوئی سرٹن کوئی مخصوص فیکٹس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے تو کورٹ اس چیز کو درست تسلیم کرے گی، ان کے بارے میں یہ خیال کرے گی کہ جو کچھ کورٹ میں پیش کیا گیا یہ درست ہے. دی کورٹ میں پرزیوم دی ایگزسٹنس آف اینی فیکٹ وچ اٹ تھنکس لائکلی ٹو ہیو ہیپنڈ. اب اگر کورٹ جو ہے اگر کوئی ایسے فیکٹس ہیں اس کے سامنے بیان کیے گئے ہیں تو کورٹ ان کے بارے میں خیال کرے گی کہ وہ درست ہیں. regarding being held to the common course of natural events, human conduct and public and private business in their relation to the fact of the particular case. کسی بھی کیس کے بارے میں کسی بھی مخصوص کیس کے بارے میں اگر کوئی نیچرل ایونٹس ہیں، ہیومن کنڈکٹس ہیں، پبلک اینڈ پرائیویٹ بزنس ہیں، ان کے بارے میں جو بھی فیکٹس ہوں گے ان کے ریلیشن کے بارے میں کوئی مخصوص کیس کے اندر اگر ان کو ثابت کیا جائے گا تو کورٹ یہ کہے گی ان کے بارے میں پرزیوم کرے گی کہ یہ درست ہے جب تک اس کے خلاف اس کو ثابت نہ کیا جائے یا کوئی ایسے فیکٹس جو ہیں نہ لے کر آئے جائیں جن سے یہ پتہ ہو کہ ہاں بھئی یہ
جو بر ثبوت اس کے اوپر نہیں تھا. اب یہ ہمارا برڈن آف پروف کا ہم نے دیکھا. اس میں جو ہے 117 سے 129 تک، اس میں یہ ہمارا تھا قانون شہادت کا پارٹ 2، جس میں بتایا گیا اس میں آپ برڈن آف پروف کے بارے میں. برڈن آف پروف کیا ہے؟ اور اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں آف دی ایگزامینیشن آف وٹنسز. ایگزامینیشن آف وٹنسز کے بیانات کے بارے میں کہ کسی بھی گواہ کا اگر کوئی بیان کورٹ میں اس کو پیش کرنا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہوگا، یا جو گواہان ہیں ان کا معائنہ کیا ہوگا، اس کو ہم کہیں گے. اب اس میں ہے آرٹیکل 130، اس کا چیپٹر ہے 10 آف دی ایگزامینیشن آف وٹنسز. آرڈر آف پروڈکشن اینڈ ایگزامینیشن آف وٹنسز. آرڈر آف وٹنسز یعنی کہ وٹنسز کو کورٹ کے اندر پیش کرنے اور ان کو ایگزامن کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا. The order in which witnesses are produced and examined shall be regulated by the law and practice for the time being related to the civil and criminal procedure respectively, and in the absence of any such law by the direction of the court. اب اس میں ہے کہ کوئی بھی اگر وٹنس ہے اسے کورٹ میں پیش کرنا یا ان کا ایگزامن کرنا، کس طریقے سے ایگزامن کیا جائے گا، جو کہ سول یا کرمنل لا بتایا گیا ہوگا اس کے مطابق اس کو کیا جائے گا، اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا، جب تک کہ کوئی دیگر لا اس کے بارے میں نہ ہو یا کورٹ کی یا کوئی ایسا لا ہو اس کی ان دا ایبسنس آف اینی سچ لا بائی دا ڈائریکشن آف دی کورٹ. اگر کوئی ایسا لا موجود نہ ہو سول یا کرمنل تو پھر جو کورٹ آرڈر کرے گی اس کے مطابق جو ہے اس کو ان کے بیانات وغیرہ وٹنسز کے کیے جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ میں جو اس کو مزید ہے 130 آف دا ایگزامینیشن آف وٹنسز، اس کے میں مزید آپ کو اس کے بارے میں ایکسپلین کر کے بتاؤں گی. اللہ حافظ.